میرے پاس تو بہت سوال آتے ہیں گھر سے لکھ کے لائی تھی آپ پوچھے علامہ نسیم احمد صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ علامہ صاحب نے اپنی اچھی بات میں بھی کہا کہ لوگ اس بات سے زیادہ دکھی نہیں ہوتے کہ ان کی زندگی میں دکھ ہے, اس بات سے دکھی ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا پاس کیوں ہو گیا, میں کیوں فیل ہو گیا. یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے ہی. لیکن ایک اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کا اظہار کر دیتے ہیں, پر دوسری طرف کچھ لوگ آپ کے سامنے میٹھے بنے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ اچھے بنے ہوتے ہیں, آپ کی ہر بات پہ ماشاءاللہ الحمدللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر خانہ آپ کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پہچانیں گے کیسے, پھر ان سے بچیں گے کیسے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا نا, حق المسلم علی المسلم ستہ, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 باتوں کا حق ہے. سلام کرے تو سلام کا جواب دے, جب وہ بھلائی کا کوئی ارادہ کرے تو اس کو بتائے, وہ اپنے گھر میں دعوت دے تو جائے, اور اسے چھینک آئے تو اس کا جواب دے, اور بیمار ہو تو عیادت کرے, انتقال کر جائے تو جنازے میں شریک ہو. تو یہ جو معاملات ہیں سماجی زندگی سے متعلق, جی تو اس کو اپنایا جائے اور باقاعدہ طور پہ سلام کو رائج کریں اور محبت کے ساتھ پیش آتے رہیں, تو یقیناً اگر وہ اپنے دل میں حسد کو چھپا کر محض ایسے ہی جواب دے دیتا ہے سلام کا, یا کہہ دیتا ہے جی ماشاءاللہ, تو اس کو آہستہ آہستہ دور کیا جا سکتا ہے جب مسلسل یہ عمل ہوتا رہے گا. اسی لیے فرمایا نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم اگر کوئی موسم کا نیا پھل آ جائے اور اپنے بچوں کو کھلاؤ تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکو, کیونکہ باہر پھینکو گے تو پڑوسی کے بچے دیکھیں گے, تو کہیں ان کے دل میں کوئی حسد یا رشک نہ پیدا ہو جائے, ان کو اپنی محرومی کا احساس نہ ہو. یہاں تک فرمایا کہ اگر تم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہو تو کوئی یتیم بچہ نظر آ جائے تو اس یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کے ساتھ والہانہ انداز میں پیار نہ کرو, کیونکہ اس کو اپنی محرومی کا احساس ہو جائے گا. تو اس طور پر یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے اسلامی معاشرے کی, جب ہم انہیں اختیار کر لیں گے تو یقیناً کسی دوسرے کو بھی بعد میں شرمندگی ہوگی, یار دیکھو یہ اتنے اچھے انداز میں ملتا ہے اور میں دل میں اس سے کینہ رکھتا ہوں اور حسد رکھتا ہوں. اسی طور پر دیکھیں یہ ہر جگہ ہے اور اس میں کوئی ایک خاص طبقے کی بات نہیں ہے. اب جیسے کوئی اگر قرآن مجید بہت اچھا پڑھتا ہے, اچھا قاری ہے, تو کوئی اچھا قاری نہیں ہے تو اس قاری سے حسد رکھتا ہے. اس ضمن میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایک بڑے اچھے درویش نے کچھ علماء کو دعوت دے کر کے بلایا اور نماز فجر میں رات کا قیام کیا. نماز فجر میں علماء نے کہا کہ بھئی آپ درویش ہیں, آپ ہی نماز پڑھا دیجئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ نماز پڑھائی, ان کی قرات اچھی نہیں تھی, علماء کی قرات بہت اچھی تھی. اب وہ علماء نماز میں ہی ایک دوسرے کو جماعت کے دوران کوہنی مارنے لگے کہ دیکھو کیسے پڑھ رہے ہیں, صحیح مخارج صحیح نہیں ہے. اور بعد میں آپس میں کہا بھی, انہوں نے اظہار کیا. پھر وہ کہنے لگے کہ حضرت صاحب آپ کے گاؤں آئے ہیں تو کچھ نہر میں نہا دھو لیں. کہنے لگے ٹھیک ہے میں ناشتے کا انتظام کرتا ہوں. اور وہ نہانے دھونے گئے, وہاں اتفاق سے ایک شیر آ گیا اور ان کے کپڑوں پر بیٹھ گیا. وہ درویش جب بہت دیر ہو گئی ناشتے کی ٹیبل پہ انتظار کرتے کرتے واپس آئے ان کے پاس. کہنے لگے کیا بات ہے آپ لوگ اتنی دیر نہا رہے ہیں؟ کہنے لگے باہر کیسے نکلے, ہمارے کپڑوں پر تو یہ شیر بیٹھ گیا آ کے. تو انہوں نے شیر کو پکڑا کان سے, ایک تماچا مارا, وہ شیر چلا گیا. وہ باہر نکلے, کپڑے بدل کر آئے. جب واپس آنے لگے درویش نے علماء کو لفافے دیے کہ آپ میرے مدرسے میں خانقاہ میں آئے. تو چلتے ہوئے درویش نے ایک بات کی تھی, بڑا تاریخی جملہ ہے. کہا کہ آپ لوگوں نے اپنی زبان کو سیدھا کیا ہے مخارج ادا کرنے کے لیے, میں نے اپنے دل کو سیدھا کیا ہے اس لیے یہ جنگلی جانور بھی میرے قابو میں رہتے ہیں. واہ خوبصورت بات. میں ایک علامہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسد اور بغض کیا کہیں نہ کہیں یہ دونوں منفی بیماری جو ایک آپ کے جذبات ہیں, کیا یہ آہستہ آہستہ یہی نظر بد کی وجہ بنتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں حسد تو ایک کیفیت ہے اور بغض اسی کیفیت کی وہ شدید ترین اس کا اظہار ہے کہ جب وہ کیفیت ایک بیماری کی شکل اختیار کر جائے
تو زندگی میں اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے اس اندر کی حسد کی شدید کیفیت کا اظہار کینے کی شکل میں ہوتا ہے. بغض وہی چیز ہے. اس کی وجہ سے انسان ہمیشہ انڈر پریشر رہتا ہے, ہمیشہ. چونکہ وہ ایک بیماری ہے نا. جیسے آپ نے بہت زیادہ کھا لیا ہو کسی دن خدا نخواستہ تو آپ سو نہیں پاتے. کیوں سو نہیں پاتے؟ آپ کا وہ جو معدہ ہے اس کھانے کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا. وہ ڈکاریں ہیں اور کھٹی وہ بات کی بات ہے, لیکن خود اس کا وزن برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا. یہ بیماری ایسی بیماری ہے جو روح کو متاثر کرتی ہے اور روح ہمیشہ اس کے نیچے دبی رہتی ہے. اسی لیے اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. اب جب سکون نہیں ہے تو وہ عملی زندگی میں وہ جو اس کے اندر کی بے سکونی ہے دوسروں میں بھی, جس طرح سے بیمار کی بیماری کے جراثیم دوسروں میں پھیلتے ہیں, اس کی یہ بیماری بھی دوسروں میں آہستہ آہستہ سرایت کر جاتی ہے. اب جب گھر کا سربراہ اس کیفیت کا شکار ہو, بیوی بھی یقیناً اس سے متاثر ہوگی, بچے بھی یقیناً اس سے متاثر ہوں گے. جب میاں بیوی دوسروں کے بارے میں منفی باتیں کریں گے اور بچے موجود ہوں گے تو ان بچوں نے کبھی بھی دوسروں کے بارے میں اچھی باتیں نہ سوچنی ہیں اور نہ کرنی ہیں, چونکہ انہوں نے اوپر دیکھا ہے کہ اوپر سے جو ان کو وراثت میں مل رہی ہے وہ کون سی چیز ہے. اس لیے خود میاں بیوی کے درمیان بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہے کہ اگر بیوی دوسروں کے بارے میں منفی بات کرے تو شوہر اس کو روکے, اور اگر شوہر منفی بات کرے تو بیوی اس کو روکے. لہٰذا اسلام نے ہمیشہ دوسروں کے عیوب کو چھپانے کی ترغیب دلائی ہے, عیاں کرنے کی نہیں. وہ جو دوسروں کے عیوب کو بیان کرنا ہے اس کو اسلام نے کہا یہ غیبت ہے. اور غیبت کیا ہے؟ خود قرآن نے کہا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا, کیا تمہیں پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے مردہ جسم کا گوشت کھاؤ؟ تو یہ اگر پردہ ہٹے تو جو شخص اپنے دوسرے مسلمان اور مؤمن بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب بیان کرتا ہے, جیسے ابھی مولانا نے قصے میں مثال دی, اب بندہ آگے ہے یہ پیچھے ہیں, پیچھے رہتے ہوئے اس کے عیوب بیان کر رہے ہیں, یہ وہی غیبت ہے. اور یہ غیبت کیا ہے؟ اگر صرف پردہ ہٹ جائے, کیونکہ وہی اصل بات یہ ہے نا کہ انسان کے اندر کیا ہے, پردہ ہٹ جائے تو یہ اپنے اس بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. ایک روایت میں نے پڑھی غالباً, اب مجھے وہ کتاب میں دیکھ لیتا ہوں کہاں پر میں نے پڑھی, کہ رسول اللہ تشریف فرماتے کوئی ایک زوجہ ساتھ میں تھیں تو سامنے سے ایک چھوٹے قد کی خاتون کا گزر ہوا, تو زوجہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا قد کتنا چھوٹا ہے, بس صرف اتنی سی بات. رسول اللہ نے فوراً فرمایا کہ تھوکو. اس نے تھوکا تو منہ سے گوشت کے ٹکڑے اور خون نکل آیا. اللہ اکبر. عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ابھی تم نے غیبت کیا. کیا تم نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا, اپنے مؤمن بھائی کا گوشت نہ کھاؤ. یہ مردہ مؤمن بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو یہ کہاں سے جنم لیتا ہے؟ یہ اسی حسد سے, یہ اسی اندر کی جلن سے. لہٰذا اگر ہم دوسروں کے عیوب چھپانے کی جو اللہ کی خصوصیت ہے, میں نے پہلے عرض کیا نا کہ انسان میں دو طرح کی خصوصیات ہیں, ایک الوہی خصوصیات اور ایک جانوروں کی. یہ اللہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ انسان ستار بن جائے. اللہ ستار ہے, ستار العیوب ہے, دوسروں کے عیوب کو چھپاتا ہے. اب اگر اللہ عیوب کو چھپاتا ہے تو مجھے اس کی اس ستاریت کا مظہر بننا چاہیے. اگر میں یہ بن گیا تو خود بخود حسد ختم ہو جاتی ہے. بے شک, چونکہ انسان اللہ کی ان صفات کو جب اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو وہ جو حیوانی صفات ہیں وہ خود بخود نکل جاتی ہیں. خوبصورت بات. اس لیے اس طرف اگر ہم توجہ دیں کہ ہمارے اندر جو اس طرح کی کیفیات ہیں ان کیفیات کو ہم اللہ سے متصل رہ کر کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں, تو اس کا آغاز آپ کے گھر سے ہوتا ہے, آپ کے دوستوں کی محفل سے ہوتا ہے. وہاں جہاں پر چند دوست مل کر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو کوئی مثبت بات نہ ملے تو فوراً منفی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یہیں سے یہ چیزیں آہستہ 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 انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں, پھر آدمی اس سے فرار نہیں اختیار کر سکتا. بالکل میں صحیح. چاہوں گی کہ لاسٹ ریمارکس مولانا صاحب دے دیں, پھر علامہ صاحب بھی دے دیں. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنہ حتی تحاببتم, تم تب تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے, اور تم تب تک محبت نہیں کر سکتے جب تک آپس میں بھائی نہیں بن سکتے. کیا میں تمہیں الا ادلکم
میں ایسی چیز نہ بناؤں جو تمہیں آپس میں بھائی بنا دے. بھائی بنا دے. تو انہوں نے کہا بالکل یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، ایک کام کرو آپس میں سلام کو عام کرو. البادی بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا. تو صحابہ نے عرض کیا یحب الرجل ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، آدمی چاہتا ہے میں اچھے کے کپڑے پہنوں، اچھی جوتی پہنوں. یا رسول اللہ یہ تکبر تو نہیں؟ آپ نے فرمایا لا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ آپ حق بات کو ٹھکرا دیں اور اپنے سے دوسرے کو حقیر سمجھیں. حقیر تو سب کو اپنا بھائی سمجھیں اور سلام کو عام کریں. علامہ